اب اگلی آیت جو آ رہی ہے پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم کیا سمجھے تھے مسلمانوں، کیا سمجھے تھے کہ تم جنت چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تم پر وہ کچھ بیتا ہی نہیں جو بیتا تم سے پہلے لوگوں پر. کیا تھا وہ جو ان پہ بیتا؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، ان کو سختیاں پہنچیں، وَالضَّرَّاءُ، تکلیفیں پہنچیں. وہی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ سب ہوا ان کے ساتھ. وَزُلْزِلُوا، ہلا مارے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے، تکلیفیں اور شدائد اور مصائب اور مشکلات ہلا دیے گئے. اور اتنی تکلیفیں آئیں حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ وقت کے رسول بھی اور ان کے ساتھی اہل ایمان بھی پکار اٹھے، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ الا ان نصر اللہ قریب، سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہے. اوپر آیا ہے ذکر ہدایت کا، تو ہدایت کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. پیچھے ہم نے وہاں پڑھا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. یہاں بھی جب ہدایت کی بات آئی تو ساتھ ہی مشکلات آ گئیں. اور یہ مشکلات کن لوگوں کے ہاتھوں آتی ہیں؟ جنہوں نے کفر کیا. انہوں نے کفر کیوں کیا؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے. دنیا کی محبت کن چیزوں میں ہے؟ وہی آباؤکم ابناؤکم اخوانکم ازواجکم عشیرتکم اموال اقترفتموها تجارت تخشون کسادها مساکن ترضونها. دنیا میں تمام افتراق، اختلاف، پھوٹ ان چیزوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور یہ ایک تفرقہ بنتا ہے. تو جب آپ ایمان لاتے ہو تو جو آرڈر آف دا ڈے ہے اس کے ساتھ آپ کا کنفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے. کنفلکٹ پیدا ہوتا ہے تو آپ کو یہ تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں. تو آپ اگر ہدایت پر ہو تو اس کا لازمی مطلب ہے کہ آپ کنفرنٹریشن پر ہو، جس کے نتیجے میں یہ تکلیفیں آپ پر آئیں گی. اور اگر آپ نے ان تکلیفوں کو نیوٹرلائز کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے در حقیقت کمپرومائز کر لیا ہے، آپ نے باطل کے ساتھ سازگاری اختیار کر لی ہے، آپ نے حق کے ساتھ باطل کی آمیزش کر لی ہے. اس لیے اب فرکشن ختم ہو گئی ہے، اس لیے کو ایگزسٹنس ہو رہی ہے. بلکہ اس کو ایگزسٹنس پہ وہ اقبال کا پھر شعر یاد آ گیا کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. باطل اکیلا ہو نہیں سکتا، وہ جو میں نے آپ کو اس کو وہ گڈمڈ کر کے آئے گا. باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. شرکت میانہ حق کو باطل نہ کر قبول. جہاں حق کو باطل گڈمڈ ہوں اس سچویشن کو قبول نہ کرو. یہی تو باطل تو آتا ہی اسی طرح ہے. تو یہ جان لیجئے آج دنیا میں جتنا دجل ہے نا، فریب ہے، وہ اسی کے ساتھ. دیکھیے وہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، وہ یہ کرتا ہے تو ساتھ یہ بھی ہے. تو یہ سارے چکر یہ بھی ہے کہ ساتھ چلائے جاتے ہیں، جبکہ تقاضا یہ ہے کہ حق خالص ہونا چاہیے. اس کے اندر کوئی جو ہے نا باطل کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے. تو اس حق کے ساتھ اگر آپ کھڑے ہوں گے تو پھر باطل آپ کو گوارا نہیں، آپ کو آئسولیٹ کرے گا. آئسولیٹ کرے گا تو یہ ساری تکلیفیں آئیں گی.